آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی اتنا بڑا معاملہ تھا جتنا بنا دیا گیا؟ بہت بڑا معاملہ تھا، بہت بڑا معاملہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اور میں اپنے ڈپلومیٹک ایکسپیرینس، اور میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ جو امریکہ نے بہت واضح انداز میں پاکستان کو میسیج دیا کہ ہم اس شخص سے خوش نہیں ہیں، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک آپ کے اور ہمارے درمیان وہ یہ پرابلم رہے گا، اور بلکہ آپ کے لیے آگے جا کے اور بھی پرابلمز بنیں گے. یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی تو سب سیاسی پر بعد میں بات بن گئی ہے، لیکن یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے بالکل کیا اسے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آپ اس کو بدلیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات پہ اس کا برا اثر پڑے گا. پوچھتے ہیں کہ کنسپریسی تھی کہ نہیں، وہ کنسپریسی نہیں تھی، یہ ڈائریکٹ وارننگ تھا. یہ خبرداری تھی کہ آپ خبردار رہیں، یہ شخص اگر رہا تو ہمارے تعلقات کے اوپر اثر پڑے گا، یہ شخص جائے گا تو سب کچھ معاف ہوگا. السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو انتہائی شاندار ڈپلومیٹک کریئر کے حامل تھے. شام سے لے کے روس، چین، امریکہ، بھارت، ایسٹ جرمنی، وہاں پہ انہوں نے بطور سفیر خدمات سر انجام دیں. پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی 2 مرتبہ انہیں اپنے ساتھ مختلف کاموں پہ لگایا، ایک مرتبہ سوڈان میں اور ایک مرتبہ عراق میں جو ہیومینیٹیرین مشن تھا اس کی نگرانی کی، بلکہ چیف آف مشن تھے عراق میں. وہ ہیں ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب. تو السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام امتیاز صاحب. آپ نے چونکہ بڑی آپ کے تحریر سے جو ڈان میں آپ لکھتے ہیں، پھر جنرل گفتگو، ایک لحاظ سے بڑی مایوسی چھلکتی ہے. اور پھر جب ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں، آپ نے عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں لکھیں. وہ کنٹیکسچولائز یہ کیا کہ آپ نے بڑے لیڈروں کے نام لیے دنیا بھر میں. پھر آپ نے خود یہ سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان میں بھی یہ خوبیاں ہیں جو کہ ان بڑے لیڈروں میں تھیں، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے خود کو ثابت کرتے تھے، اور بڑی ان کی واضح ایک سوچ تھی. تو کیا عمران خان جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی کسی ایک حد تک اس پیمانے پہ پورا اترتے ہیں؟ یہ میں نے واضح کیا ہے کہ میں کسی کا فین بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، نہ میں عمران خان کا بھی فین نہیں ہوں، ان کا مخالف بھی نہیں ہوں. لیکن ایک بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ عوام میں اگر آپ کسی غریب پاکستانی یا نوجوان پاکستانی سے آپ پوچھیں کہ آپ کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، ایک ہی جواب ملے گا. ہاں، اب آپ کی اپنی رائے ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ پہلے دور میں وہ اتنے کامیاب نہیں رہے جتنے ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ ہوں گے یا امید کرتے تھے. کچھ ان کے لیے نا تجربہ کار تھے، غلطیاں بھی ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یو ٹرنز بھی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور وہ کامیابی انہیں نہیں ملی. اور وہ خود کو اپنے آپ کو فرشتہ بھی نہیں کہتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور میں نے یہ آپ کا سوال کا یہ مختصر جواب میں دیتا ہوں کہ عوام کی طرف سے جواب آتا ہے اس سوال کا، وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان فرشتہ نہیں ہے، لیکن اوروں کے مقابلے میں ہم انہیں فرشتہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے، اور لوگ جانتے ہیں کہ اگر آج آپ الیکشن کرائیں گے تو اپنی تمام تر خامیاں کے ساتھ وہ شاید سویپ کر جائیں گے اس الیکشن کو. تو یہ پاکستان کی ایک بنیادی حقیقت ہے جس سے آپ گریز جتنا بھی کرنے کی کوشش کریں آپ نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت پھر یہ بھی ہے کہ اتنا اگر مقبول لیڈر ہے تو آج وہ اٹک جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی لٹکا دیا گیا تھا. تو کیا پاکستان کی خرابی یا پاکستان میں انحطاط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لیڈروں نے ایک انقلابی بننے کی کوشش کی، عوام کے مسائل پہ توجہ دینے کی کوشش کی، ان کا پھر حشر یہی ہوا؟ تو یہ حشر تو یہ تو آپ کا جو پاور سٹرکچر ہے، آپ کا جو طبقاتی انتظام ہے، وہ ایک ایسا ہے، وہ ایک ایسے لیڈر کو موقع نہیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری حکومت جو ہوتی ہے وہ 4%، 5% کے لیے ہوتی ہے، 10% کے لیے ہوتی ہے، 90% عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو
لیڈر جو بنتے ہیں اور صحیح معنوں میں جو لیڈر نکلتے بھی ہیں، اور آج جس طرح میں نے عرض کیا ایک ایسا لیڈر ہے جو اگر الیکشن آپ کرائیں گے تو غالباً وہی جیتیں گے، تو ان کو روکنے کے لیے بہت سارے طاقتور عناصر ہیں. تو وہ اگر جیل میں ہیں، اٹک میں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو کنوکٹ کیا ہے یا کسی ایسے لا نے، کیونکہ چیف جسٹس ہر روز اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ جو سینٹنسز پاس ہو رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے، یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. تو یہ ان کی اپنی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطیاں بے شمار ہوں گی، لیکن جہاں وہ آج ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود صرف اپنی غلطیاں تو ان کی ہیں، انسان ہیں، فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن وہ آج کل آپ کا سٹرکچر جو ہے، آپ کے ایلیٹ سٹرکچر اور آپ کے جو پالیسیز ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک ایسا شخص ان کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی وہیں ہوتا جہاں وہ آج کل ہیں. یہ جو پاکستان میں یہ انحطاط جو ہوا ہے اخلاقی لحاظ سے، جو کچھ جس انداز میں کیسز بنے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے انحطاط کا ایک اظہار ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ ہاؤ تھنگز ہیو گون ڈاؤن؟ افسوس سے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو آج کل کی صورتحال ہے ہماری سیاسی انحطاط کا، وہ ایک علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ، ایک ایسی ذہنیت ہے جو پاکستان پہ حکمران ہے، اور اس ذہنیت نے عمران خان جیسے بندے کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا؟ یہ اس ذہنیت سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کی خدمت، کانسٹیٹیوشن کے لیے احترام، رول آف لا، عوام کی خدمت، اور یہ جو ہیں درپیش ہمیں جو باہر سے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. اس پہ اگر ہم چلیں گے اور عوام سے وفاداری رکھیں گے تو یہ جتنے مسائل جو ہمیں آج درپیش ہیں یہ سب نہ صرف حل طلب ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کا حل بھی ہے. آسان تو نہیں ہوگا، کوشش کی ضرورت ہوگی، اور بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم جو ہمیں میسر ہے وہ بہت کم ہے. آپ دیکھتے ہیں کلائمیٹ چیلنج پہ یعنی کہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اسی 10 سال، آنے والے 10 سال میں بہت کچھ کرنا ہوگا، دنیا کو کرنا ہوگا، آپ کو بھی کرنا ہوگا. تو ٹائم بہت کم ہے، پرابلمز بہت زیادہ ہیں. لیڈرشپ اور گورننس جو ہے، اچھی گورننس جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں ممکن ہیں بشرطے کہ ہم سنسیئر ہوں اپنے ساتھ، عوام کے ساتھ. رجیم چینج کا جو حکومت کی تبدیلی تھی، کس حد تک اس میں امریکہ کا تعلق کا اثر و نفوذ تھا؟ انڈائریکٹلی تو کچھ تو رہا، انڈائریکٹلی بن جاتا ہے، لیکن کیونکہ لیکن اب آپ جانتے ہیں وہ تار وار کا پھر وہ سارا سلسلہ، میں اسی پہ سے آ رہا تھا، اسی پہ کہ جو سائفر کا جو معاملہ تھا جو ڈاکٹر اسد وجید صاحب نے بھیجا، آپ چونکہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی اتنا بڑا معاملہ تھا جتنا بنا دیا گیا؟ بہت بڑا معاملہ تھا، بہت بڑا معاملہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اور میں اپنے ڈپلومیٹک ایکسپیرینس، اور میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ جو امریکہ نے بہت واضح انداز میں پاکستان کو میسیج دیا کہ ہم اس شخص سے خوش نہیں ہیں، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک آپ کے اور ہمارے درمیان وہ یہ پرابلم رہے گا، اور بلکہ آپ کے لیے آگے جا کے اور بھی پرابلمز بنیں گے. یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی تو سب سیاست پر بعد میں بات بن گئی ہے، لیکن یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے بالکل انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آپ اس کو بدلیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات پہ اس کا برا اثر پڑے گا. آپ اور اگر یہ بدل جاتا ہے تو all will be forgiven، سب کچھ معاف، پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان تو اس سے زیادہ واضح انداز میں وارننگ کس چیز کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کنسپریسی تھی کہ نہیں، وہ کنسپریسی نہیں تھی، یہ ڈائریکٹ وارننگ تھا. یہ خبرداری تھی کہ آپ خبردار رہیں، یہ شخص اگر رہا تو ہمارے تعلقات کے اوپر اثر پڑے گا، یہ شخص جائے گا تو سب کچھ معاف ہوگا. تو اس سے زیادہ اس میں کنسپریسی کی بات نہیں ہے، یہ تو دھمکی تھی. جی، میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہا کہ جس انداز میں اس کو اب عمران خان کے خلاف ایک وجہ بنا دیا گیا ہے پروسیکیوشن کی، کیا یہ واقعی اس قسم کا سنگین کام آپ کے خیال میں سابق وزیر اعظم نے کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے؟
ان چیزوں پہ یہ سب کو ابھی زیر سماعت ہیں اور میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور میری اپنی رائے ہے جو میرے آرٹیکلز میں کافی واضح ہے، میں انداز میں نے یہ نہیں کہ محتاط الفاظ میں، لیکن مطلب جو میرا تھا مقصد کہنے کا وہ واضح ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت واضح انداز میں پاکستان کو وارننگ دیا، اور اس وجہ سے چیزیں ہوئیں اس کے بعد۔